اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں میری امت کو اللہ نے 5 خصوصیات سے نوازا ہے۔ کتنی؟ 5 خصوصیات سے نوازا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ، زیادہ پاکیزہ اللہ کے نزدیک۔ سب سے پہلا انعام اور سب سے پہلی خصوصیت رکھیے، روزہ تو اور بھی قوموں میں روزے کا رواج رہا ہے، جیسا کہ اللہ نے خود ہی فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تو تم امت محمدیہ پر بھی فرض کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھو اس سے پہلے بھی جتنی امتیں آئی تھی سب پر روزہ فرض تھا، لیکن اس امت کو خاص طور پر اللہ نے 5 انعامات سے نوازا ہے، 5 خصوصیات سے نوازا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے پہلا انعام اس امت کا یہ ہے، روزے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو ہوتی ہے جس سے عام انسان نفرت کرتا ہے، عام انسان تو دور کی بات ہے، اگر اس کا محبت کرنے والا ہے، جو انسان محب ہوتا ہے اپنے محبوب کی بدبو سے بھی بسا اوقات دوری اختیار کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو نے جو روزہ رکھا ہے اور اس روزے رکھنے کی بدولت تیرے منہ کے اندر جو بدبو پیدا ہو گئی ہے وہ میرے نزدیک نفرت کی چیز نہیں ہے بلکہ وہ محبت کا ذریعہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس روزے دار کے لیے ساری مخلوقات محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی تہ کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی محبت کرتی ہیں، اور صرف محبت نہیں کرتی ہے بلکہ اس روزے دار کے لیے دعا بھی کرتی ہے ساری مخلوقات کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے تیرے رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور تجھے خوش کرنے کے لیے روزہ رکھ رکھا ہے، آپ اس کی گنہگاری کو نہ دیکھیں، آپ اس کی سیاہکاری کو نہ دیکھیں، آپ اس کے خطا کاری کو نہ دیکھیں، اس کے گناہ اور خطا پر نظر نہ ڈالیں، بلکہ دیکھیے یہ کہ بھوک اور پیاس کی شدت یہ برداشت کر رہا ہے، اور یہ برداشت کیوں کر رہا ہے؟ صرف تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اس لیے اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ بتائیے ایک روزے دار کے لیے ساری مخلوقات کیا کر رہی ہیں؟ دعا کر رہی ہیں۔ ایسے ہی اس روزے دار کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور جنت انتظار میں رہتی ہے کہ اے اللہ جس کے لیے مجھے سنوارا جا رہا ہے، جس کے لیے مجھے سجایا جا رہا ہے، اور جس کے لیے مجھے آراستہ اور پیراستہ کیا جا رہا ہے، کہاں ہے وہ بندہ؟ کہاں ہے وہ بندہ؟ جلدی سے اس کو بلائیے میرے پاس۔ اللہ کہتا ذرا صبر کر، ابھی وہ تجھ سے دور ہیں، اگرچہ اس نے تیرے حسن کو نہیں دیکھا، تیرے جمال اور خوبصورتی کو نہیں دیکھا، تیرے کمالات کو نہیں دیکھا، تیرے انعامات کو نہیں دیکھا، اور تیرے برتاؤ کو نہیں دیکھا، لیکن وہ بھی تیرے اندر آنے کے لیے بہت بےتاب ہیں۔ تو ذرا صبر کر، ایک دن آئے گا تیرے اندر وہ آئے گا وہ بندہ۔ جنت بھی بےتاب ہے ہمارے لیے، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ اس روزے دار کی برکت سے، اس رمضان کی برکت سے سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ جو شیطان ہوتے ہیں وہ قید کر لیے جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اعتراض ہو رہا ہوگا، سوال اٹھ رہا ہوگا کہ شیطان جب قید کر لیے جاتے ہیں تو پھر بھی گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو محدثین نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں، مفسرین نے کئی جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے، جہاں یہ حدیث ہے اس حدیث کے موقع پر محدثین فرماتے ہیں کہ سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ جو موٹے موٹے پہلوان ٹائپ کے شیاطین ہوتے ہیں ان کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بڑے گناہ کم ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ تو ہوتے ہیں لیکن بڑے گناہ کم ہوتے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات مفسرین نے دیا ہے کہ شیطان تو سبھی جکڑ لیے جاتے ہیں،
لیکن شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہماری فطرت کے اندر جو ایک چیز بس جاتی ہے گناہ کی عادت، وہی عادت پر ہم چل رہے ہیں اس مہینے میں بھی۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے ہم سائیکل چلاتے ہیں، سائیکل چلاتے وقت جب خوب اسپیڈ پکڑ لیتی ہے سائیکل، اس کے بعد کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ پیڈل مارنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور لیکن سائیکل خود بخود چل رہی ہوتی ہے، بہت دور تک چل رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوے کو لے لیجئے، آسمان میں اڑ رہا ہوتا ہے اور پر مار کر کے اڑ رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پر مارنا چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ اڑتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے 11 مہینے تک شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے، گناہ کی عادت اتنی ڈلوا دیتا ہے کہ اب وہ جیل میں مقید ہونے کے باوجود، زنجیر میں لپٹنے کے باوجود ہم اس گناہ کے اتنے عادی ہو گئے کہ ابھی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے۔ تو چوتھی چیز ہے سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اور پانچویں چیز ہے کہ اس رمضان کی ایک ایک گھڑی میں سے بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر سیکنڈ میں، ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں اللہ کی طرف سے بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا مانگے، خاص طور سے افطاری کے وقت کی جو دعا ہوتی ہے بڑی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 5 خصوصیات ہیں، 5 انعامات ہیں اللہ نے اس امت کو دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو 5 خصوصیات سے اللہ نے ہم سب کو نوازا، کس بنیاد پر نوازا ہے؟ کس بنیاد پر نوازا؟ روزہ رکھنے ہی کی وجہ سے نا، روزہ رکھنے ہی کی وجہ سے نا، کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اللہ کی توفیق سے، اسی لیے اللہ نے یہ 5 انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ بتائیے اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا ہم ان 5 انعامات کے مستحق ہوں گے؟ نہیں ہوں گے بالکل۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت ہی دکھی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے اور سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری بستی اور گاؤں میں بہت سے لوگ ہیں ایسے، بہت سے منحوس قسم کے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس مبارک مہینے میں بھی نحوست پھیلاتے رہتے ہیں محلے میں، معاشرے میں، اور روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ روزہ نہیں رکھتے بلکہ کھلے عام کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، باضابطہ ان کے یہاں چولہا بھی جل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ تو چھوٹی بات ہے، بڑی بات اس سے بھی یہ ہے، اور سب سے بڑے پاپ کی بات یہ ہے، سب سے بڑے گھناؤنے جرم کی بات یہ ہے کہ ایسے دن میں بھی پینا اور کھانا نہیں چھوڑتے۔ یاد رکھیے امت کے نوجوانوں، خاص طور سے میں ان سے کہہ رہا ہوں، نوجوان تو خیر ہے ہی، لیکن ہمارے باپ دادا کی عمر کے بھی لوگ ایسے ہیں کچھ کہ جو اس طرح کی گھناؤنی حرکت کرتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شان میں ذرا سی معصیت ہو، گستاخی ہو، اگر اس کی شان میں نافرمانی ہو جائے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے نبی پر آنچ آ جائے، اس کے نبی کے دین پر آنچ آ جائے، اس کے نبی کے دین کا مذاق اڑایا جائے، اس کے کسی رکن کا مذاق اڑایا جائے تو اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ جو آدمی دن دہاڑے کھاتے پیتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں، اور دن دہاڑے پیتے ہیں اور کھاتے ہیں، ایسے لوگ رمضان کی بے حرمتی کر رہے ہیں، روزے کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اللہ کے ایک رکن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے ایک رکن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مذاق اڑانے والوں کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، اس لیے ذہن میں نوٹ کر لیجئے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استہزاء اور مذاق سے محفوظ فرمائے۔